رات کو بستر پہ لیٹنے کے بعد جن کو فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی وہ بے شمار ہیں۔ ان مریضوں کو سب سے پہلے نفسیات کا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ تو اپنی سوچ صحیح کر، اچھا سوچا کر۔ جس معاشرے کی سوچیں اچھی ہوتی ہیں وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے، اور جس معاشرے کی سوچیں اچھی نہیں ہوتی وہ معاشرہ صحت مند۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، بعض تمہاری سوچیں بھی گناہ ہیں، اچھا سوچو۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا۔ یار ضروری ہے کہ جو دو بندے وہاں چوک میں کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو دو میرے جاننے والے کھڑے ہیں وہ میرے خلاف ہی؟ او بھائی میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑیں کہ وہ سارے میرے ہی خلاف ہیں، یعنی آپ نے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا؟ آپ کیا ہیں؟ ہر بندہ آپ کے خلاف ہے۔ اور کئی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میری طرح کے واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ، ان کے پاس جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں 95% پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی طرح کے اچھے لوگوں کی بات نہیں کر، 5% مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ 5% تو ویسے بھی ہونے چاہیے، نظر نہیں لگتی۔ اب سارے ہی آپ سے پیار کریں گے تو کام چلے گا ہی نہیں۔ 5% تو مخالفت والے ویسے بھی میری نظر میں تو سارے لوگ اللہ رسول کو مان گئے کہ کفر ہے ابھی، تو جب سارے ان کو نہیں ابھی تک مانے تو مجھے آپ کو کیسے مان جائیں گے؟ یہ کیا فکر؟ اب ہم کیا کریں گے؟ 95% پیار کرنے والے ذہن میں نہیں، وہ جو 5% مخالفت والے ساری تقریر انہی پہ لگ جائے گا۔ او خدا کے بندے ان کو چھوڑ ہی دے، ذہن میں ہی نہ لا۔ کو ضروری ہے کہ انہی کا تذکرہ کرنا ہے؟ تو 95 کی بات کر، دو تجھ سے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں سننے آئے ہیں۔ چھوڑ ان کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں۔ اچھا سوچیں، اگر معاشرہ صحت مند کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، سب سے پہلے سوچ سے دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، اگر اماں نے بیٹے سے کہہ دیا نا کہ ذرا 5 منٹ کمرے میں آنا، میں نے بات کرنی ہے، تو بیگم صاحبہ کہتی ہے میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی ہے۔ تو آئی ہے جب اس کی عمر تھی 25 سال، تو اس سے پہلے یہ دونوں ماں بیٹا جب بیٹھتے تو تیرے خلاف میٹنگ کرتے تھے۔ جیب بیوقوفی ہے نا۔ اور بیوی اگر خامند کو اٹھا کے لے گئی بیچ لوگوں کے کہ ذرا بات سننا، تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد۔ میاں بیوی کے درمیان جو راز ہے وہ انہی کا ہے، وہ کسی دوسرے کا حصہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اگر بیوی اگر خامند کو کبھی اٹھا کے لے گئی نا تو اماں کہتی ہے باپ میرے خلاف ہی میٹنگ ہونے لگی۔ او بھائی یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا پردہ ہے۔ ہم نے بدگمانیاں اتنی بڑھا لی ہیں، اتنی۔ میں ملک سے باہر تھا تو جو آدمی باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ فوٹو اور طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے سامنے تصویر اور طرح کی ہوتی ہے۔ کراچی میں بڑی بدامنی رہی ہے، تو کیا کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ گئے تھے؟ بسیں نا وہ لوگ بیچارے، چھوڑا تو نہیں انہوں نے۔ تو میں ان دنوں جب کبھی جایا کرتا تھا تو میں دوستوں سے کہتا تھا یار خبریں بڑی خوفناک ہیں، تو وہ کہتے تھے یار خبریں اور ہوتی ہیں، حقیقتیں اور ہوتی ہیں۔ ہم ٹھیک ہے کسی کونے میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے بسنا تو ہے نا۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے۔ میں نے کہا مثلا؟ کہنے لگے پیر سارے لٹیرے، اللہ ماشاءاللہ، مولوی سارے لڑانے والے، سیاستدان کھانے والے، عوام میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھے ہیں باہر، آپ پڑھتے ہیں موٹی موٹی اخبار، آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، اگر آج بھی ہر جگہ نعتیں چل رہی ہیں نا اور ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، خانقاہیں آباد ہیں، سارے پیر جعلی ہوتے تو نعتیں جاری نہ ہوتی۔ یہ اچھے اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کہتے ہیں علماء کر کچھ نہیں رہے، تو رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو مولوی تو کر کچھ نہیں رہا، تو یہ حافظ کون بنا رہا ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ کوئی مسجد ایسی ہے جس میں جمعہ اس لیے نہ ہوتا ہو کہ خطیب کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی مسجد جس میں نماز نہ ہوتی ہو کہ امام نہیں ملتا؟
تو مولوی تو کار کچھ نہیں رہے، تو یہ بندے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کبھی ایسا ہو کہ جب میں مسئلہ پوچھنے گیا تھا تو مجھے مولوی کوئی نہیں ملا، بولے تو صحیح یار، کبھی ایسا ہوا ہو یا مولوی صاحب نے کہا ہو صبح 9 بجے آنا، ڈاکٹر تو یہی کہتا ہے نا، لیکن مولانا کو آپ یہ کہنے کی اجازت دیتے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسئلہ پوچھنے گیا تھا پر مولوی نہیں ملا؟ وہ میں نے کہا آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، مدارس آباد ہیں، گورنمنٹ کوئی سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کے فضل سے ہر سال رسول اللہ کے غلام تیار ہوتے ہیں، حافظ، قاری اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ اور بات رہے گی سیاستدانوں کی، میرے ساتھ کوئی اختلاف کرنا تھا تو مجھے اعتراض نہیں، پر میں سارے سیاستدانوں کو بھی برا نہیں سمجھتا، میں سب کو برا، غلطیاں سب میں پائی جاتی ہیں، ہمیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایک لاٹھی سے ہر بندے کو ہانکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں بڑی تنقید کرتا ہوں جہاں بات تنقید والی ہو، لیکن خدا را ایک لاٹھی سے ہر چیز کو ہانکنا بھی، اگر پوری سیاسی جماعت کے اندر ایک ایم این اے بھی ٹھیک ہے نا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک ایم پی اے پوری اسمبلی میں صحیح ہے تو اس کو صحیح، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے۔ اور جہاں تک بات عوام کی ہے، عوام میں نفسا نفسی ہے، تو میں نے کہا کوئی نفسا نفسی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ زلزلہ آیا تھا کچھ سال پہلے، تو جس بوڑھی اماں کی شادی کو 40 سال بیت گئے تھے اور جہیز کی رضائی اس نے نکال کے استعمال نہیں کی تھی، اس نے بھی کہا تھا یہ بستر زلزلے والوں کو دے دو۔ وہ بیٹی جس نے خود سلائی مشین پہ بیٹھ کے سارا جہیز بنایا تھا نا، اس نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، لیکن وہ جو جہاں سیلاب آ گیا نا میرا سارا جہیز ان کو دے دو۔ یہ نوجوان جن کو تم برا کہتے ہو، جن کے بارے میں روز لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے بڑے خراب ہو گئے، ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہیں ون ویلنگ تو نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 14 لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں نظر آتا؟ یہ میری ملت کے جوان نہیں؟ یہ میلاد کا موقع آتا ہے تو جھنڈیاں کون لگاتا ہے؟ یہ شہر اور بازار سجاتا کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے نام کے نعرے کون لگاتا ہے؟ اور میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم نے سمجھ لیا ہے یہ وطن شاید جو ہے وہ سیاستدانوں کا وطن ہے، یہ وطن سیاستدانوں کو نہیں، یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن۔ سوچیں صحیح کریں، اور اس پر میں اپنی ساری اس گفتگو پر ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے، نسائی میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ سارے لوگ برے ہو جائیں، یہ حضور نے نص بیان کر، سارے لوگ برے ہو سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اینک لگا لی ہے نا تو میں اپنی اینک کی گرد نہیں صاف کرتا، میں سامنے والے کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ خدا را اینک کی گرد صاف کریں، اینک کی، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ سوچ جب آپ نے کھڑے ہو کے چھت پہ دیکھنا ہے تو بندے بونے بونے نظر آنے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، قریب جا کے دیکھا کرو، عاجزی سے دیکھا کرو، بڑے بڑے لوگ نظر آئیں۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ عشق کا اپنا غرور، حسن کی اپنی انا، اس نے آنے نہ دیا ہم نے جانے نہ دیا، ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں جب اپنی اپنی انا لے کے بیٹھے رہیں گے۔ میرے نا ابھی رضوی صاحب سے میں نے کہا جب میں جاؤں تو نعرہ نہ لگوانا، لوگوں کو کھڑا نہ کرنا، کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ پہلے سے ہیں تو انہیں سزا ہے کہ جو بندہ آئے کھڑے ہو۔ دیکھیں نا ایک بندہ بیچارہ مغرب سے آیا ہوا ہے یا عشاء سے آیا ہوا ہے، تو جو بندہ آ رہا ہے اس کے میری طرح کے بندے اس کے دل میں امید ہے کہ کھڑے ہوں، تو پہلا ہونا سی نا۔ یہ کیا عجیب حرکت ہے، اور بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری طرح کا بندہ ہے تو ان کو کھڑا کرو، اور عجیب و غریب سے دھکے لگتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو فقیری کا ہے، تو فقیری میں تو انا ہوتی کوئی نہیں، اس میں تو جو ہٹو بچوں کی کہانی کوئی نہیں، اس میں تو لوگ حضرت خواجہ باعزید بستامی، حضرت خواجہ، ان کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا ہے، اور حضرت خواجہ باعزید نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا، فرمایا میرا اصلی نام یاد کر لو رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اتنا بڑا آدمی ایک شخص ملنے آ گیا، اس نے پوچھا حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی آپ ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں، اگر حضرت خواجہ پیر تمہیں ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا، 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔
یہ کہہ کے آپ چلے گئے تو اس نے دوبارہ ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی، تو کہنے لگا ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے ان سے. کہ میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ حضرت خواجہ پیر باعزید بستامی ہیں، تو وہ کہنے لگے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمانے لگے یہی تو وہ مانتے نہیں کہ میں حضرت خواجہ پیر ہوں، یہ تو وہ مانتے نہیں نا، تم نے کہنا تھا باعزید بستامی آپ ہیں، پھر وہ قبول کر لے. اتنا لمبا رٹا، اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی، چھوٹا لقب سے بھی کام چل جاتا ہے. اور یہ جو کہ مولوی پیروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے ہنس رہے ہیں. ویسے یہ ہے کہ محلے کے چودھری کا اشتہار پہ نام نہ لکھیں تو وہ بھی محفل میں کوئی نہیں آتا. ہن ناراض ہوئے ہو تسی تھوڑے تھوڑے. ہاں، اور مسجد کی کمیٹی کے صدر کو اپلیکیشن نہ دیں تو وہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتا. وہ کہتا ہے صدر میں ہوں اور آپ نے مجھ سے پوچھا. ان چیزوں سے باہر آئیں. صاف ستھری پاکیزہ سوچ، اچھی سوچ آپ کو اچھا رکھے گی، آپ کو جوان رکھے گی. دیکھیں نا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں راولہ کوٹ میں، اس وقت میں مظفر آباد میں نہیں کر رہا، پنڈی میں نہیں کر رہا. تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ اس وقت صحیح العقیدہ آدمی مظفر آباد میں تقریر کر رہا ہے، مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس لیے کہ رب نے میری اوقات اتنی بنائی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے. لیکن اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں نا کہ کام صرف میں ہی کر رہا ہوں، پھر میں خرابی کروں گا، پھر میں دوسروں کی خدمات کا انکار کروں گا، پھر میں معاشرے کے اندر دقت پیدا کروں گا، پھر گروپنگ ہوگی، پھر تنگ نظری جنم لے گی. آپ اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، مزاج کو اچھا. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. علماء اور مشائخ کے کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک کو آپ جا کے دوائی دکھائیں پہلے والے کی، تو کہے گا اس کو کیا پتا ہے، یہ چھوڑیں گے تو تباہ کریں گے، تو آپ کا معدہ ہی خراب کر دے گی ساری. ہر جگہ فساد ہے. ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہ. ایسا کریں، سوچ صحیح کریں، ستھری کریں، صاف ستھری. میں نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو، مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف تھی پچھلے دنوں، ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پچھلے کی ساری دوائی. کہنے لگے اتنی دوائی کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے خلاف میرے ساتھ چل کے مقدمہ کریں، اور پھر اس انسٹیٹیوٹ پر مقدمہ کریں جس نے اسے MBBS کی ڈگری جاری کی، اور پھر جتنے سالوں سے یہ دوائیاں لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہے، اس کی پریکٹس کی عمر کو 25 سال ہو گئی ہے. ان 25 سالوں میں جتنے مریضوں کا پیسہ اس نے کھایا، اس کا آپ بھی حساب دیں گے، وہ بھی دے گا. کہنے لگے پیر صاحب آپ تو دور ہی نکل گئے. میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہے، قوم کو تقسیم کر دیا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا ہے فلانا غلط ہے. ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کا وجود مانو. پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں. میرے رسول کریم نے فرمایا ہے، یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا. اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. شان یوسف جو بڑی وہ بھی، حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی. تو سوچ اچھی کریں، صاف ستھری. تمہارا بڑا عجیب مزاج ہے. ایک پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر صاحب باشرہ ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت کافی ہے. اس کے اندر کیا ہے، وہ کھا کتنا گیا ہے، وہ لے کتنا گیا ہے، اور اس نے بنا کے لیا ہے، یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے. نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے. سنت شریعت کا پابند ہے، اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا، لیکن ہم نے تو حد کر دی. ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را. سب سے پہلے سوچ. امام عبداللہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یافی سے محبت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں،
जानवर भी उनकी कदर करते। वो नंगे पांव चलते थे तो जानवर बगदाद की गलियों में गोबर नहीं करते कि रब करीम का बंदा जा रहा है। अल्लाह के वलियों की तो जानवर भी हया करते। वो गुजरते थे ना तो जानवर भी। बगदाद का एक ताजर था, जब अल्लाह ताला किसी को माल देता है ना तो वो बंदा सियाना भी जरा ज्यादा हो जाता है दूसरों से। उसकी सारा दिन ना मशवरे देने में उसका वक्त गुजरता है। उलमा को भी मशवरे देता है। वो कहता है इस मौजू पे जुमा पढ़ाया करो, इसलिए कि आजकल इस मौजू की जरूरत है। क्योंकि 50,000 जो देता है मस्जिद में साल के बाद। तो मैं कहता हूँ अक्सर कि तेरे पास पैसे ना होते तो फिर मैं पूछता तुझसे मशवरा कौन लेता है। अपनी हैसियत का तयन करो, किस चक्कर में पड़ गए हो। सारा दिन मशवरे देते गुजर जाती। अल्लाह ने अपने फजल से नवाज दिए, बस करो, सबसे तू सियाना। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैसे आए तो हजरत उस्मान गनी ने उन्हें कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने मालदार कर दिया। तो फरमाने लगे यार छोड़ो, पहले लोग मेरी जात की इज्जत करते थे, अब मेरी जेब की करने लग गए। उतने ही ठीक थे जितने जात की इज्जत करते। मुझे पता तो था कि मेरे कमाल की वजह से। तो ये बंदे के पास पैसे आते हैं ना तो नाराज ना होना आप लोग। तो मैंने देखा है ये सवेरे सवेरे गरीब औरतें आके बैठती हैं रमजान में ज़कात लेने वाली। अंदर से खबर आती है कि सेठ साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर खबर आती है कि अखबार पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि बड़ा ठंडा आ गया था तो अब वो गर्म लेने गया मुलाजिम। और फिर वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि तुम लोग सवेरे ही आ जाते हो, सोने भी नहीं देते। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। अल्लाह की बेनियाजी से डरे। अगर अल्लाह ने देने वाला बना दिया है तो लोगों को टटोलते फिरते हो। इमाम शाफई से आके एक शख्स ने कहा था जी मुझे तो कोई जरूरतमंद हकदार मिलता ही नहीं, मैं दूं किसको। तो इमाम साहब कहने लगे पहले तू बता, जो अल्लाह ने तुझे दिया तो उसका हकदार था, तेरा हक बनता था जो रब ने दे दिया। कहने लगा जी नहीं। तो फरमाने लगे तू फिर क्यों लोगों को चेक करता फिरता है। अगर रब ने फजल से दे दिया है तो तू भी देख, अगर कोई जरूरतमंद है तो ज्यादा टटोला ना कर। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, मजमून पे रहना चाहता हूँ। हजरत बिशर हाफी का सारा शहर कदर करता, प्यार करता। वो बगदाद का एक ताजर कहता जी मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता। भाई आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? तवज्जो है मेरी बात पर? आप लोग ज्यादा थके हुए तो नहीं? कुछ दोस्त ना मुझे घूरते हैं थोड़ा थोड़ा, पता नहीं, मैं क्योंकि कमजोर आदमी हूं तो मुझे एहसास होता है कि यहाँ तो देर से बैठे हुए या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझसे नाराज हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी चला जाऊंगा इंशाल्लाह। और तकरीर भी मैं लंबी नहीं करता, मैं करता ही थोड़ी हूँ। मैं तो जुमे में घंटा नहीं करता, मैं तो मुख्तसर बात करने का कायल हूँ। तो थोड़ी आप परेशान ना हो, और कोई ऐसी बात भी नहीं करूंगा जिससे आप महसूस करें एक कोई मामला खराब हो रहा है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। वो बगदाद का एक ताजर कहता मुझे नहीं जी बाबा अच्छा लगता। कुछ लोग हैं ना स्टाइल जरा हट के, यानी सबसे अलग बात करनी है, अलहदा बोली बोलनी, मुझे नहीं। भी तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? कहने लगा जी ये जुमे वाले दिन ना जुमे के फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, बाकी नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद में। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी जरूरी है जी? तो बाकी जिसका जहां दिल करे वहां आप पाबंदी लगा सकते हैं। मेरे एक मदरसे का तालिब इल्म था तो कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे पीर साहब बच्चा दे दे नमाज पढ़ाने के लिए। दे दिया, फिर शिकायत आ गई, कहने लगे असर की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता और इशा की पहली 4 सुन्नतें नहीं पढ़ता। मैंने कहा वापस कर दो। कहने लगे जी आप तो नाराज हो गए। मैंने कहा यार जिस चीज की पाबंदी अल्लाह रसूल नहीं लगाते तुम क्यों लगाते हो? रब रसूल अगर वो सुन्नतें जरूरी होती तो फर्ज कर दी जाती, तो जिसकी अल्लाह रसूल पाबंदी नहीं लगा रहे, हमारा अजीब मिजाज है ना, उसकी हम पाबंदी लगाते, कितनी गलत बात। और मैं चाहे चौथी रकत में शामिल हूं, इमाम साहब पर पाबंदी है कि ना वो बच्चा देखें ना बीमार देखें, वो आजान से पहले मस्जिद आए और जब तक आखिरी सेठ बाहर ना निकले वो बाहर ना जाए। ऐसे तो ना करो यार, कम से कम ख्याल करें थोड़ा सा। हर शख्स की जरूरियात है जिस तरह मेरी और आपकी। वो कहते थे ये पढ़ के ना फर्ज जुमे वाले दिन चले जाते थे, बाकी नमाज नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन एक बंदे ने समझाया उस ताजर को कि यार तू इस इतनी सी बात पर एक बुजुर्ग पर तनकीद करता है। और हमारा मिजाज है 99 खूबियां होंगी, एक खामी होगी, पर हम खामी का जिक्र करेंगे। हालांकि इंसान है, एक खामी तो रहेगी, खामी का जिक्र करेंगे।
ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے. کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا. بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے. میں نے پھر بدگمانی کی. میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نستا آیا تھا اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی. پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر بدگمانی کی. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے. لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا, باہر سے کنڈی لگی ہوئی. حضرت بشر عافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں. کہتے حضرت بشر عافی دوڑ کے آگے بڑھے, پہلے ان کو سیدھا لٹایا, پھر ایک پیالہ لیا مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف کیا اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں, ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں, جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا. اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر عافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے. میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا, تو کب تک آئے گا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کہا 14 سال سے آ رہے ہو کب تک آؤ گے. جناب بشر عافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا, یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی, محبت پیدا کر دی. وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کے حضرت بشر عافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مرید کر لے. کہنے لگے ایک شرط ہے, توجہ ہے میری بات پر. یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. کیا تماشا ہے, جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہو. یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ, جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں, وہ تو بات ہی نہیں کرتے. وہ تو حضرت بشر عافی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تو نے میرا مرید ہونا ہے. کہ وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ جو تو نے دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا, یہ میری شرط ہے. پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکیاں جن کے سبب اللہ قیامت پہ رحم فرمائے, یہ بھی لوگوں کے سامنے لے آؤں. وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے, وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی. بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں, اچھی کریں. جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں, عزت دینا سیکھیں. دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نا خودداری پیدا کریں. خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے راتوں رات بڑا ہونے کی کوشش, اس سے باہر آ جائے. اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھایا, اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں. دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں. اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے, اس کا اعزاز سب سے زیادہ ہے. وہ اشتہار لگانے والوں کو اکثر سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ محنت کرتے ہیں جدوجہد. تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے نا اللہ نے اسے وہی پسند کیا ہے. ہم نا ناراض نہ ہونا, ہم سب کی ایک چھوٹی سی سیاست ہے, ہم نا اپنی سیاست کے زور پر آگے جانا چاہتے ہیں. جب انسان چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رسول سے کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ رسول کبھی ضائع
ہماری وہ جو چکر بازی ہے نا، میری ملت کا جوان پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ والا ہے اور بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری لندن والی پھپھو مہربان ہو گئی تو پھر میرا کام بنے گا، امریکہ والے ماموں نے میرا ہاتھ تھام لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، وہ سیٹھ اگر میرے ساتھ سیٹ ہو گیا تو نظام چل جائے گا۔ تو بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا میری دہلیز پہ پڑا ہو۔ یہ کاہل قوموں کی سوچ ہے، اور اتنی اب ہماری گراوٹ ہے سوچ کی، اور خودداری سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ شادیاں سیاسی ہونے لگ گئی۔ یعنی بچہ کہتا ہے امیر گھر میں بیاہ کراؤں گا، اس کا والد کہتا ہے کہ وہاں تیری شادی ہو گئی تو چلو کو 50-60 لاکھ ادھر سے آ جائے گا، کو 10-15 میرے سے ملے گا، تیرا کام۔ جو آدمی اپنی بیوی کی گاڑی چلا کر گزارا کرنے کا عادی ہو اور ذہن رکھتا ہو، وہ کیا آپ اس کو معاشرے کا کوئی باوقار آدمی کہیں گے؟ جو بیوی کے پیسوں پر گزارا کرنے کا مزاج بنا لے۔ اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے، بولیے، غیرت ہے بڑی، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، ریڑھی لگانا بھی بڑی اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ نا تصویریں کھنچواتے ہیں، حالانکہ میں زیادہ قائل نہیں فوٹو کا، شاید آج تک میں نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میری فوٹو کھینچو، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں، لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہے، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نیا ہی لیتے ہیں، تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لینی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے۔ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان شلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں اور اللہ کا فضل ہے، چونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں، وہ چل رہا ہے مدرسہ۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لیا، اس سے نکلیں۔ وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اصحاب صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال، خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے۔ اور نوجوان بالخصوص یاد رکھے، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار۔ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو، حاتم تائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم تائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے، بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم تائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے، تو میں نے کہا جانا نہیں؟ کہتے بابے نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ کس کا چسکا؟ ہاں آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے،
कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया अपने हाथों की? बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था, तो थोड़ी सी ना, आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीजें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज तुझे दिखानी है, जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता तो नखरे करते हैं, इधर भी आ एक नजारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है और पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है, फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है, तवज्जो मेरी बात पे रखें। फिर वो जमीन पे बैठता है, और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूं महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई हैं। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले जुबान से आगे। सही तलफ्फुज नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूं महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई है, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता है, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वकार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देखता भी नहीं बेचारा पैसों को, वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी जिंदगी अपनी दौलत देख सकता। लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफा हाथ साफ करता है और 3 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है, फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहोगे, बाइज्जत रहोगे। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मजा नहीं आता। तो कहते मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा, तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना, यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूं ना, तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाजा वो है कि जहां से कभी कोई खाली गया ही नहीं, हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठे महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो? जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो, लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो। बड़ी मुश्किल है, इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ हाँ जो कहता है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। फिर तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ तब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फोन किया, कहने लगे टाइम दे दे। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, फारिग होता हूँ तो आ जाया करता हूँ, मसला नहीं है, हम इतने बड़े लोग ही नहीं, आ जाएंगे। कहने लगा जी आप बताएं, मतलब अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा यार आपने गलत जगह फोन कर लिया, मैंने तो बताया कि वो तो बड़े लोग होते हैं, तो हमें पता है अपनी हैसियत का, इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, आपसे बात होगी। कहने लगे नहीं आपको तो कुछ बताना ही पड़ेगा, कुछ बताएं कुछ बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा,
اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں. ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں، اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے، پر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح ہے. میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں، تو میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو. میں کہا 3 کروڑ روپیہ دے چاہے. کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے احسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ. کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے، تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40 ہزار روپیہ. اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا. اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر ہوں. اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں، غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں. آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی ہیں، آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی، ہم نے یہ ماحول بنایا. بہرحال بات دور نہ نکل جائے، واپس آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک، حضور نے فرمایا لے کے آ. یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا. ایک کمبل، یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو، ایک پیالہ، اس سے بھی کوئی غریب ہوگا. حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی، وہ بھی بیچ دی آپ نے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ لائے. حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا. وہ جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا، حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا. مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے. نوجوانوں غور کرو، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو. فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، رسی پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے لا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی. جا. حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا کام کر، جا محنت کرنا اہل اسلام کا شیوا ہے. آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں. یہ معیار ہوتا ہے. کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت. وہ صحابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے. یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتہ تو چلے. تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے، پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے. عرض کی حضور رکھ لے، میں صحابہ صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، یہ قبول کر لے مجھ سے. مہربانی فرمائیں، مہربانی، خودداری سے جیے اور تھوڑے پہ گزارا کریں. آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے. خدا را اس کٹیا گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں. رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا. وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے، گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی ہے، تو آپ بھی کو دم کر دیں. تو میں نے کہا میں تو دم درود کرتا ہی نہیں. تو بہرحال کہنے لگے جی بڑوں کو دکھایا ہے. تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں. میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی. اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا. میں تھوڑا سا
کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ مجھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے۔ اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ دیکھیں نا، تقوی بیان کرتا ہوں میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقوی یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کھاتے ہیں، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں۔ تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکیدار بھی نہیں پہنتا، وہ ملازم بھی نہیں پہنتا۔ اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہیں، خدا را۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیکھ ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ بولو، بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کہ کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 سپارے اور پڑھ لو۔ کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ان کو؟ لوارث ہیں، جو جس کے من میں آئے ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ بات لمبی ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، واپس لوٹتا ہوں۔ آخری بات، ایک تو سوچ اچھی رکھیں، دوسرا خودداری، اور تیسرا زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی، کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال۔ ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تصنع بہت زیادہ ہے۔ ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں۔ اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی۔ ہم نہ تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور اس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے ماحول کے اندر۔ اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بیوی کپڑے وقت پہ دھو کے دیتی ہو، کھانا ٹائم پہ پکاتی ہو، سارے کام کرتی ہو، لیکن اگر خامد کو شک پڑ جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، گھر چلتا ہے؟ کوئی سارے کام تو کر رہی ہے، صرف مخلص ہی نہیں نا، تو گھر چل جاتا ہے۔ بول نہیں رہے آپ۔ اور اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ پیسے بھی دیتا ہے، میکے بھی لے کے جاتا ہے، شاپنگ بھی ہر ہفتے کراتا ہے، پر میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی چکر ہے، تو وہ خامد بیوی کو قبول ہے؟ کیوں؟ سارے کام تو کر رہا ہے، صرف مخلص ہی نہیں۔ اور بھائی سن لو، اگر آپ مخلص نہیں تو گھر نہیں چلتا تو دین کیسے چلے گا؟ اگر آپ مخلص نہیں تو گھر کا نظام نہیں چلتا تو دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اخلاص شرط ہے، یاد رکھو۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ مخلص نہیں تو نماز بھی بوجھ ہے، تقریر بھی بوجھ ہے، آپ کے لیے محفل بھی معاذ اللہ بوجھ ہے۔ لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو پھر یہ آپ کا شوق ہے، پھر یہ آپ کا مشن ہے، پھر یہ آپ کا لطف ہے، پھر یہ آپ کا ذائقہ ہے، پھر ایک ایک لفظ۔ وہ ایک نعت خان صاحب کہیں تشریف لے آئے ہمارے علاقے کے قریب، تو بچوں نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں، شہر کا ہی نام بتانا ہوتا ہے نا، اب راولہ کوٹ کے کتنے محلے ہیں میں تو نہیں نہ جانتا، تو مجھے جب کو پوچھے گا تو میں تو یہی پوچھوں گا نا کہ راولہ کوٹ جانا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ شہر جانا ہے، تو اب آگے بھی جانا ہے تو پیسے بڑھائے جائیں گے، اتنا کام۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح تو آپ خود بھی تکلیف میں رہیں گے، اگر آپ گاڑی کے میٹر پہ نظر کریں گے تو پھر تو آپ کی زندگی مصیبت بن جائے گی، پھر آپ کو نہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ یہ ذوق بنا لینا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر جتنے قدم زیادہ چلیں گے آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔
پھر زیادہ قدموں سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کو ذوق نصیب ہوگا، آپ میں توانائی آئے، اخلاص پیدا کر لیں گے تو جینے کا مزہ آئے۔ ہمارے ہاں جو آدمی 5,000 روپیہ رمضان کے مہینے میں دے رہا ہے نا مسجد میں، وہ بھی نوٹ کھول کے لاتا ہے، اور علامہ صاحب اگر 3 دفعہ اس کا نام نہ لے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مسجد کی ٹائلوں تک پہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں کہ میں نے لگوائی ہیں تو ایک ٹائل پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے۔ فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے لگوائی ہیں، معاذ اللہ۔ کیا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا اخلاص، حسن، دین کو ضرورت ہے مخلص لوگوں۔ میری طرح کے کئی لوگ دین کا نام لے کے صرف اپنا قد اونچا کرتے ہیں۔ اخلاص شرط ہے، مخلص ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ بھی، بہن بھائی کے ساتھ بھی۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا میرا لوگوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو نے بندوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا ہے نا، میری طرف دیکھیں جی، بڑی مہربانی، تو نے بندوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے نا۔ فرمایا جب بھی کسی بندے کے ساتھ تعلق بنانا تو بیچ میں رب کی رضا شامل کرنا، ڈائریکٹ رابطہ نہ رکھ، بیچ میں اللہ کو لے آ، پھر تیری توجہ ادھر نہیں ہوگی، پھر تیری توجہ رب کریم کی طرف ہوگی۔ مخلص ہو جائیں، مخلص۔ بات سمیٹتا ہوں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حکمرانوں کی گھڑیاں کتنی مشہور ہیں، بازاروں کتنی مشہور ہیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے، تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا۔ لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا، رات کو لڑائی ہوئی، وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا، ملا نہیں۔ کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا، نہ ملا، تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار، اتنا بھی قیمتی نہیں، اللہ نے فتح دے دی، یہ سب سے بڑی بات ہے، چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں۔ میں نے کہا آ جائیے۔ کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب اوڑا ہوا تھا، اور چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینا ہے۔ کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں، جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا، ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دیں، قبیلہ ہی بتا دے، چہرہ ہی دکھا دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا، اور کہنے لگے ساتھ کہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں۔ فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی ادا۔ مخلص ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کارڈ دیا تو اس پہ نہ کئی جماعتوں کے نام تھے، کسی کا صدر تھا، کسی کا جنرل سیکرٹری تھا۔ میرے جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں
تو میں نے उनसे कहा, मैंने कहा एक जमात में काम कर, तेरी मेहरबानी हो जरा सही करके कर. ये हर जगह पे जो आप पहुंचे हुए एक पे काम करें और करें जरा, मतलब एक जगह मुखलिस हो जाए. कई दोस्त आते हैं कहते हैं पीर साहब फलानी जगह मुरीद हूँ, आप भी तालिब कर लें. तो मैं उन्हें कहता हूँ जितने बुजुर्ग हैं ना इस वक्त पाबंदे शरा हूँ, सारे हमारे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इन चक्रों में नहीं पड़ते. तो आप एक घर की खिदमत कर लें, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा. एक के वज़ाइफ नहीं पूरे पड़े जाते, एक की बात पूरी नहीं सुनी जाती, तो आप कैसे, मतलब तो मुखलिस हो जाएं. जहां आप हैं वहां आप मुखलिस हो जाएं. 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की. सबसे पहले तो सोच सही करें. दूसरी बात, जिंदगी खुददारी से गुजारें. जो कौमें हाथ फैलाती हैं कभी बावकार नहीं रहती. और तीसरा, थोड़ा अमल करें पर इखलास वाला करें, लिल्लाहियत वाला करें. आज छोटा आदमी हूँ, आया जरा दूर से हूँ, एक बात तो आपको मुझे मनवा लेनी चाहिए. एक मान लेंगे सिर्फ, चलो जितनों ने कहा मुझे इतने भी काफी है, इतने भी काफी. सिर्फ एक ही जी, एक ही बात. आज आपने मेरे कहने पे ना एक काम करना, सिर्फ इखलास की बात करो, किसी को ना पता.